اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج مارچ 1980 کی 14 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ السبا کی آیت 22 سے ہو رہا ہے۔ 34/2 ابتدا ہوتی ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ۔ کہا یہ گیا ہے کہ سماوات اور ارض میں خدا کا کوئی شریک نہیں، شرک نہیں۔ اگرچہ گزشتہ 30 سال سے جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں درس کے دوران میں، ورنہ کتابوں میں تو اس سے بھی زیادہ عرصے میں، وہ تو اس کا محوری نقطہ تو شرک اور توحید ہی ہے۔ دین ہے اس کا نام، اسلام اسی کا نام ہے، قرآن یہی تعلیم دیتا ہے، یہی مرکزی نقطہ ہے اس کا۔ شرک، اس کے مقابلے میں توحید۔ میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ جسے اس قدر اہمیت حاصل ہے وہ جب دین مذہب میں بدلا ہے تو اس کی حیثیت کیا رہ گئی ہے۔ سر دست تو یہ دیکھیے کہ محوری نقطہ ہی ساری تعلیم کا یہ ہے، توحید۔ اس کی اہمیت کے متعلق میں نے عرض کیا ہے کہ یہ تو سارا قرآن اسی نقطے کی تفسیر ہے، توحید، خدا کی وحدانیت اور شرک کے خلاف۔ تو جب یہ صورت ہے تو اسے تو پھر اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ اس کے بغیر نہ اسلام سمجھ میں آ سکے گا، نہ قرآن سمجھ میں آ سکے گا، نہ دین معلوم ہو سکے گا، نہ انسانی زندگی کی غرض و غائب کے متعلق کچھ پتہ چل سکے گا۔ بات ہی ساری یہ ہے کہ توحید کیا ہے اور اس کے خلاف قرآن نے جو شرک کہا ہے وہ ہے کیا۔ شرک سے اجتناب ہے، توحید جو ہے وہ مومن کے لیے ایک عمل کی چیز ہے۔ تو یہ ہے کیا چیز؟ تو اس کی اہمیت کے لیے تو اس سے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن دو ایک مقامات تو ایسے ہیں جہاں سے اس کی تائید ہوگی جو میں نے ابھی کہا ہے کہ بنیادی نقطہ یہی ہے۔ 4/116 ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ عام ترجمہ بھی اس کا کیا جائے تو یہ ہے کہ شرک نہیں بخشا جا سکتا، اس کے سوا اور سب کچھ بخشا جا سکتا ہے۔ قرآن کی اصطلاح کا مفہوم لینا چاہے تو یوں لیجئے کہ شرک سے کہیں حفاظت نہیں مل سکتی، تو اور چیزیں جو ہیں ان میں کوئی نہ کوئی سامان نکل سکتا ہے اس قسم کا، لیکن شرک سے تو پھر زندگی میں کہیں پناہ نہیں مل سکتی۔ یعنی اگر پہلے معنی لیجئے تو وہیں آپ نظر آ جاتا ہے کہ شرک نہیں بخشا جا سکتا اور سب کچھ بخشا جا سکتا ہے، تو آپ اندازہ لگا لیجئے نا کہ یہ کتنی بڑی چیز ہوئی۔ دوسرے مقام پہ شرک کے متعلق کہا ہے 21/13 ہے اس طرح سے، ان الشرک لظلم عظیم۔ شرک ظلم عظیم ہے، ظلم ہی نہیں، ظلم عظیم۔ اور ظلم کے معنی تو آپ کو شاید آپ یاد ہوں گے، یاد رکھا کریں، یہ چیزیں کہیں نوٹ کر لیا کیجیے، کام آئیں گی بعد میں۔
ظلم کے معنی ہے جس شے کو جہاں ہونا چاہیے وہ وہاں نہ ہو، جہاں خدا ہونا چاہیے وہاں خدا نہ ہو، انسان ہو، جہاں صرف انسان ہونا چاہیے وہاں انسان نہ ہو، انسان کے ساتھ کچھ اور ہو۔ ظلم ہے اور ظلم عظیم ہے، اس سے بڑا ظلم کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اس سے آپ یہ چیز تو ذہن میں آ گئی ہوگی نا کہ وہ دین میں کتنی اہمیت حاصل ہے توحید کو، اور اس کے خلاف کتنی مخالفت ہے شرک کی۔ سب کچھ بخشا جا سکتا، یہ نہیں بخشا جا سکتا، یہ ظلم ہے، ظلم ہی نہیں ظلم عظیم ہے۔ تو ہے کیا یہ؟ پھر ظلم کو لے لیجئے، شرک سے نہ انسان انسانیت کے مقام پہ رہتا ہے، نہ خدا خدائی کے مقام پہ رہتا ہے۔ یہ ہے ظلم عظیم۔ تو اس کے معنی ہوئے کہ دین یا اسلام کا مقصود یہ ہے کہ خدا کو خدا کے مقام پہ رکھا جائے، انسان کو انسانیت کا مقام دیا جائے۔ اس سے گرا تو توحید نہ رہی، خدا اپنے مقام پہ نہ رہا، شرک ہو گیا۔ اب آگے چلیے کہ اس سے نہ انسان اپنی مقام انسانیت پہ رہا، نہ خدا مقام الوہیت پہ رہا۔ اس نے کہا ہے کہ جو ہی کسی انسان نے کسی انسان کی حکمرانی قبول کر لی تو شرک ہو گیا، کیونکہ انسانوں میں تو مساوات ہے، برابر ہیں۔ اپنے ہی جیسے کسی انسان کو اپنے اوپر حاکم تصور کر لیا، تو یہ جس نے یہ ایسا تصور کیا ہے یہ مقام انسانیت سے گر گیا، اور جسے حکمران بنایا ہے وہ خدائی کے درجے پہ پہنچ گیا۔ تو خیال فرمایا کہ یہ شرک کیسے ہوا، یہ ظلم عظیم کس طرح سے ہو گیا؟ دونوں ہی نہیں رہتے اپنے مقام پہ۔ بات ساری یہ محکومیت کی ہے، حکمرانی کی۔ حکومت کس کی ہوگی؟ قانون کس کا چلے گا؟ اور انسانوں کی طرف سے حکمرانی کس کی تسلیم کی جائے گی؟ اطاعت کس کے قانون کی جائے گی؟ محکومیت کس کی جائے گی؟ یہ ہوا سارا مسئلہ۔ سارا قرآن اسی ایک نقطے کی تشریح ہے، جیسا میں نے عرض کیا۔ وہ مومن کے متعلق بتاتا یہ ہے 18/110۔ پہلے تو اس میں وہ نفی کرتا ہے انسانوں میں بلند ترین ہستی جو ہے اس کا مقام متعین کرتا ہے، یعنی رسول کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ انسان سے بالا عام عقیدوں کے مطابق مذہب کی دنیا میں عام انسانوں سے بالا تر نبی یا رسول کا ہی مقام تصور کیا جا سکتا تھا۔ شرک اور توحید کے ریفرنس میں اس حوالے سے کہا کہ قل انما انا بشر مثلکم، ان سے کہہ دیے، یہ انما دیکھیے عربی جاننے والے جانیں گے کہ میں اس کے سوا کچھ اور ہوں ہی نہیں کہ تمہارے جیسا ایک انسان ہوں۔ تو صحیح مقام جو ہے وہ متعین کر دیا نا، رسول کا مقام، نبی کا مقام۔ انسان ہونے کی جہت سے مساوات انسانیہ وہاں بھی باقی ہے، بشرم مثلکم، اس فرق کے ساتھ کہ یوحا الیہ، میری طرف یہ وحی ہوتی ہے۔ کیا وحی ہوتی ہے؟ کہ انما الہکم الہ واحد۔ وحی یہ ہوتی ہے کہ تمہارا حکمران، تمہارا صاحب اختیار و اقتدار صرف ایک ہے، واحد۔ میں بھی حکمران نہیں، میں بھی صاحب اقتدار نہیں،
میری بھی حکومت نہیں باقی انسانوں پہ، بشرم مثلکم، تمہاری جیسا میں ہوں، میں بھی اسی کے حکم کا مطیع و فرما بردار ہوں، تم بھی اسی کے حکم کے مطیع و فرما بردار ہو۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس کا حکم جو ہے وہ ہر انسان تک براہ راست نہیں پہنچتا، اس کا طریقہ اس نے اختیار یہ کیا ہے کہ وہ ایک انسان کی تھرو اس کے واسطے سے وہ حکم دوسرے انسانوں تک پہنچاتا ہے۔ میرا فریضہ تو اتنا ہے، اس کے بعد میں تمہارے جیسا انسان ہوں، تم بھی اسی کی محکومیت اختیار کرو گے، میں بھی اسی کی محکومیت اختیار کروں گا۔ الہ واحد، اب دیکھیے توحید اسی کا نام ہو گیا نا، مونوتھیزم جسے کہتے ہیں، وہ تو چھوڑ دیجئے، تھیزم کا تو ترجمہ ہی غلط ہے وہاں۔ بہرحال الہ واحد، ایک صاحب اقتدار، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو چاہتا ہے کہ اس قسم کے خدا کے ساتھ ذرا میری ملاقات ہو جائے، کیا بات ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ وہ کام کرے اس قسم کے جس سے اس کی صلاحیتیں بیدار ہو، اسے بھی چھوڑیے ابھی، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، لفظ یہاں آ گیا بعبادت ربہ احد، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ میں یہ آخر میں جا کے بتاؤں گا، میں کچھ وقت یہ سوچتا رہا کہ بات ابتدا ہی میں یہ میں کر دوں کہ ان کے ذرا سے مفہوم کو بدلنے سے بات کہاں جا پہنچی، یا پہلے میں اس کی اہمیت بتاؤں کہ یہ قرآن میں شرک اور توحید ہے کیا۔ تو میں پہلے اس کی اہمیت بتا رہا ہوں، اور یہ الفاظ ذہن میں رکھیے گا کہ الہ واحد ہے، وہی ہے صاحب اقتدار، وہی ہے صاحب حکومت، حکم اسی کا ہے، اور وہ کہا کہ جو چاہتا ہے خدا کا سامنا کرنا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی اس عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے۔ اب یہاں آئی بات عبادت کی، اسی صورت میں یہ سورہ کہف ہے، 18/110 شاید میں نے ریفرنس دے دیا ہے، ریفرنس بڑے ضروری ہیں عزیزان مانیے۔ یہاں تھا کہ اسے چاہیے کہ وہ خدا کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، اسی میں پہلے ہے مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، یاد رکھو خدا اپنی حکومت میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتا۔ اسی صورت میں چند ہی آیات کے تفاوت سے ایک جگہ یہ ہے کہ تم نے اس کے سوا کسی کی عبودیت اختیار نہ کرنا، عبادت۔ خدا اپنے حکم نے اپنے حق کے حکمرانی میں، اپنی حکومت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا، تو توحید ہو گئی صرف خدا کی حکومت کا ماننا، یہ ہوئے توحید۔ اس میں کسی اور کو شامل کر لینا، کسی اور کو صاحب اختیار، انسان کو صاحب اقتدار مان لینا، یہ ہو گیا شرک۔ یہی چیز ریفرنس 18/26، ایک ہی آیت کے اندر یہ دونوں باتیں آ گئیں۔ 12/40 وہ سورہ یوسف جو ہے، ان الحکم الا للہ، حق کے حکومت تو صرف خدا کو حاصل ہے۔ ہمارا اس نے حکم دیا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، یہ وہی تعبدوا عبادت کا لفظ آ گیا۔ یہاں دیکھیے حکم اور عبادت دونوں چیزیں، دونوں باتیں ایک ہی آیت میں دونوں الفاظ آ رہے ہیں۔ حکم خدا کا ہے، اس نے کہا یہ ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی، اب وہی لفظ عبادت جسے میں نے کہا تھا، عبودیت ہے اس کے معنی، محکومیت ہے اس کے معنی۔ تو جب یہ کہا جائے کہ حکم اور حکمرانی صرف خدا کی ہے، اس کے سوا کسی اور کی یہ بات نہ کرنا، تو یہی معنی ہے نا کہ اس کے سوا کسی کی محکومیت اختیار نہیں کرنا۔ اور کہا کہ ذالک الدین القیم، دین محکم یہی ہے۔ اب دین کی بھی بات آ گئی آپ کے، اور دین قیم بھی ہوا آپ کے، خود قائم اور تمہیں اپنے مقام انسانیت پر قائم رکھنے والا۔
حق حکومت کسی اور کو حاصل نہیں. حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے عادل. پھر بات ہو گئی کہ شرک ظلم عظیم، شرک کی بخشش نہیں ہوتا. توحید کے معنی ہے صرف خدا کی حکمران، شرک کے معنی ہے اس میں کسی اور کو بھی شریک کر لیا. وہ تو جہالت کا زمانہ تھا جب انہوں نے کہا کہ صاحب یہ دیوی دیوتا جو ہیں یہ بھی حکمران ہیں، ان کی بات تو وہ تو عہد جہالت، وہ جہالت تھی، جہالت میں سے نکلا انسان. اس دور میں جب ہم آتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ پھر اس کے معنی کیا ہیں، شرک کیا ہے، پھر آج کے دور میں شرک کیا ہے. خدا کی حکمرانی، خدا تو ہمارے سامنے نہیں آتا، وہ تو ہمیں کوئی براہ راست حکم نہیں دیتا. اس کی حکمرانی کس طرح سے قائم ہوگی؟ اس نے خود کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ 5/44. جو بھی خدا کی کتاب کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے انہیں کافر کہا جاتا ہے. یعنی سرے سے ہی کسی اور ضابطۂ قوانین کو رائج کرنا، خدا کی کتاب کو نہیں. یہ تو کفر ہے. خدا کی کتاب میں کچھ انسانوں کا بھی ساتھ ملا دینا یہ شرک ہوا، شریک کر دینے والی بات ہو گئی نا. وہ انکار ہے، وہ انکار والا کسی وقت آ جائے گا اپنے تجربے کو ناکام دیکھنے کے بعد انسانوں کی حکمرانی سے. لیکن یہ جو غلط فہمی پیدا کی جائے گی نا کہ کچھ خدا کا بھی اور کچھ ساتھ انسانوں کا بھی، اس سے نکلنا بڑا مشکل. وہ انکار جو ہے کفر، اسے الحاد کہہ دیجئے، ایتھیزم کہہ دیجئے، یہ جو ہے یہ مذہب ہے. پہلے زمانے میں تو ملوکیت تھی، بادشاہیت، شہنشاہیت، ایک فرد کا حکم، وہ قانون کا زمانہ نہیں تھا. اس دور کے بعد اگلا دور جو آیا تو وہ قانون کی اطاعت یا قانون کی حکومت کا دور آیا. مذہب نے اس میں شرک کس طرح سے کیا؟ خدا نے جو احکام یا جو قوانین دیے تھے ان کو تو رکھا، مذہب نے محض ثواب حاصل کرنے کے لیے ان کی تقدیس حاصل کی. اور مذہب کے نام پر جو خدا بنے تھے جنہیں مذہبی پیشوائیت کہا جاتا ہے، انہوں نے قانون خود نافذ کیے اور انہیں خدا کے قانون کہہ کے لوگوں سے منوانا شروع کیا. تو یہ سب سے بڑی خدائی جو ہے وہ یہ ہے. براہ راست انسان خود قانون بناتے ہیں، جیسے پارلیمنٹ قانون بناتی ہے. یہ دور ہے اس قسم کا، انسان قانون بناتے ہیں دوسرے انسانوں کے لیے. بالکل خدا درمیان میں نہیں آتا تو کفر ہے، درمیان میں ساتھ وہ رکھ لیں تو یہ شرک ہے. لیکن سب سے زیادہ خطرناک گھاٹی جو ہے وہ ہے جہاں مذہب کے نام سے کچھ قوانین، یہ مذہبی پیشوائیت، انسان ان قوانین کو خود وضع کرے اور انہیں خدا کے قانون کہہ کر ان کی اطاعت کرائے. حوالہ لکھیے 42/21. ام لہم شرکاء، کیا انہوں نے خدا کے شریک بنا رکھے ہیں؟ کون ہے شریک؟ قرآن شریف سامنے ہے تو نکال لیجئے، ان الفاظ پہ نگاہ رکھیے، بڑی اہمیت ہے عزیزہ نے مانے ان چیزوں کا. ام لہم شرکاء، انہوں نے کیا خدا کے شریک بنا رکھے ہیں نا؟ کون ہے وہ؟
شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، یہ شریعت کے قانون بنانے والے ہیں. دیکھ رہے ہیں عزیزان من کیا کہہ رہا ہے قرآن. خدا نے تو اس کی کہیں اجازت نہیں دی تھی ان کو، اس نے تو حق حکومت صرف اپنے پاس رکھا تھا. شرعوا لهم من الدین، دین کے نام سے شریعت کے احکام وضع کرنے والے. دین میں تو احکام کسی اور کو احکام وضع کرنے کا اختیار ہی نہیں ہو جاتا. ان قوانین خداوندی کو نافذ کرنے کا، چلانے کا طریقے جو ہیں یہ تو وضع کیے جا سکتے ہیں، قوانین نہیں وضع کیے جا سکتے. یہ قوانین شریعت بنانے والے کرتے کیا ہیں؟ یہ 2/79 2/79 فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم. تباہی آتی ہے اس معاشرے میں جہاں کیفیت یہ ہوتی ہے مذہبی پیشواؤں کی کہ خود وہ اپنے ہاتھ سے یہ لکھتے ہیں، بناتے ہیں، وضع کرتے ہیں یہ قوانین، اور پھر ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور انہیں پھر دین خداوندی کہہ کر جاری کرتے ہیں. کہتے یہ ہیں یہ خدا کے قوانین، خود وضع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کے ہیں، اور مقصد اس سے لِیَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِیلًا، 4 پیسے کمانا سارا ان کا مقصد ہوتا ہے. اتنا بڑا جرم عظیم جسے قرآن ظلم عظیم کہہ رہا ہے، خود قانون بناتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ یہ خدا کے قانون ہے. عزیزان مان، اس مقام پہ تو وہ سیکولر جمہوریت جو ہے وہ بھی نہیں پہنچتی، وہ بھی یہ دھوکہ نہیں دیتے کہ یہ خدا کے قانون ہے. وہ دھڑلے سے سیکولر کہتے ہیں اس کو، انسانوں کے بنائے ہوئے قانون. آپ اسے کفر کہہ سکتے ہیں، اسے آپ شرک نہیں کہہ سکتے. وہ کفر جو ہے وہ قابل تغیر ہوتا ہے. دوسرے ہی سیشن میں، دوسرے ہی الیکشن کے اندر وہ دوسری پارٹی آ جاتی ہے، وہ ان کے لیے پھر حکمران احکام اور قوانین وضع کرتی ہے. اس میں تو یہ ہے، لیکن یہ جو مذہبی پیشوائیت سے شریعت کے نام پہ احکام جاری ہوتے ہیں وہ تو غیر متبدل رہتے ہیں ہمیشہ کے لیے. یہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو خدائی درجہ دینا، خدا کے قوانین کے ہم پایا تصور ان کو کر لینا، یہ ہے اصل شرک. خدا نے کہا تھا کہ یہ جو کتاب ہے میری، اس کی حکمرانی ہے میری حکمرانی. اس کتاب کی خصوصیت یہ بتائی تھی کہ تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، مکمل ہو گیا اس کے اندر ضابطہ قوانین خداوندی، مکمل، اضافہ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد یہ کہ لا مبدل، اس میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا. تو گویا یہ 2 خصوصیات ہیں خدا کے ضابطۂ قوانین کی کہ مکمل ہے، غیر متبدل. اگر یہ کہا جائے کہ یہ مکمل نہیں، ناتمام ہیں، اس کے ساتھ اور بھی انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین آئیں گے، اس سے بڑا شرک کیا ہے؟ اور اگر یہ کہا جائے کہ اس میں تغیر و تبدل بھی ہو سکتا ہے، انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین انہیں بدل سکتے ہیں، تو اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟
انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو کہنا کہ یہ سپلیمنٹ کرتے ہیں خدا کے ضابطے کو، وہ جو ناتمام رہ گیا ہے معاذ اللہ، اس میں جو کمی رہ گئی ہے یہ اس کمی کو پورا کرتے ہیں، یا یہ کہ یہ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس سے بڑا شرک کیا ہے عزیزان نے؟ سیکولرزم کے ضابطۂ قانون یا ان کے طریق کو چھوڑ دیجئے، میں نے کہا کہ وہ تو کفر صریح ہے، اور وہ اس میں جھجک نہیں محسوس کرتے، وہ کہتے ہیں کہ یہی طریق ہے جو صحیح چلتا ہے، انسان اپنی عقل و فکر سے اپنے لیے قوانین بنائے، وہ خدا کو درمیان میں کیوں لایا جائے؟ وہ یہ چیز کہتے ہیں کھلے بندوں کہتے ہیں، ٹھیک ہے اس میں دھوکہ نہیں ہے، لیکن دھوکہ تو وہاں ہے کہ یکتبون بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، خود قانون بناتے ہیں اور ان کو خدا کے قانون کہہ کر وہ نافذ کرتے ہیں۔ شرک تو یہ ہے۔ وہاں اگر کسی پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کو کوئی چاہے تو وہ چیلنج کر سکتا ہے۔ آپ کے یہاں کے قانون شریعت کو کوئی چیلنج کرے تو مرتد قرار پاتا ہے، اس کی سزا موت ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے 12/106 وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ عجیب بات تم دیکھو گے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں میں اکثریت ان کی پاؤ گے کہ دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہیں، اس کے باوجود مشرک کے مشرک ہی رہتے ہیں۔ یہ کفار کے متعلق تو نہیں کہا، کفار کافر تو مشرک نہیں ہوتا، ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد مشرک کے مشرک ہی رہتے ہیں۔ تو عزیزان من بات یہ ہوئی کہ خدا کی کتاب کے مطابق اس کی محکومیت، خدا کی کتاب اس کے احکام کے ماتحت چلنا، اس کی حکمرانی کو تسلیم کرنا، صرف اسی کو کرنا۔ صرف اس لیے کہا کہ توحید ہے نا، ساتھ اور ملایا تو شرک ہوا۔ صرف خدا کی کتاب کی حکمرانی، یہ ہے توحید۔ اس کے ساتھ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ملا کر ان کی حکمرانی تسلیم کرنا، یہ ہے شرک۔ ان انسانوں کا نام کچھ ہی کیوں نہ رکھ لیا جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زیادہ بلند ترین مرتبہ انسانیت کی دنیا میں کسے حاصل ہو سکتا ہے؟ ان کی زبان مبارک سے بار بار یہ کہلوایا جا رہا ہے انما انا بشر مثلکم، میں اس سے سوا کچھ نہیں ہوں کہ تمہارے ہی جیسا انسان ہوں۔ تو حضور سے نیچے کتنے ہی بڑے کیوں نہ آپ، کوئی محدث، کوئی مفکر، کوئی فقیہ، فقہا، کوئی بھی لے لیجئے، یعنی دنیاوی بادشاہ وغیرہ تو چھوڑ دیجئے نا، ان کے متعلق تو کہا گیا نا کہ یہ ملوکیت ہے، ان کو حق نہیں ہے، ان کو حق نہیں ہے۔ تو یہ جو انسان ہیں انہیں کیا حق حاصل ہے کہ خود قوانین بنائیں اور ان قوانین کو وہ درجہ دے جو خدا کی کتاب کے قانون کو درجہ ہے، غیر متبدل۔ یہ انسانوں کی محکومیت نہیں تو اور کیا ہے؟ قرآن کریم نے سماوات اور ارض میں کہا تھا کہ شرک کر کے دیکھو، پھر دیکھو انسانیت کی کیا حالت ہوتی۔ سماوات کی دنیا، خارج کی جو دنیا ہے، باہر کی یہ آؤٹر یونیورس، یورپ کے سائنسدان ان کی تحقیق کی جولانگاہ یہ خارجی کائنات ہے۔ وہ خدا کو زبان سے نہ ماننے کے باوجود اپنے اس میدان کے اندر پکے موحد ہیں، وہ توحید کے قائل ہیں۔ ان کی بنیاد ہے لا آف یونیفارمٹی آف نیچر، یونیفارمٹی آف نیچر۔ یونی کے معنی ایک ہوتا ہے، توحید ہوتا ہے۔ وہ کائنات کا نام ہی یونیورس ہے، وہ تو چلتے ہی یونی سے ہیں۔ ایک قانون میں نے عرض کیا ہے نا کہ نام وہ نہ ہی لے خدا کا، لا آف نیچر ہی کہیں،
لیکن وحدانیت کے قائل ہیں. ساری سائنس جو ہے وہ وحدانیت یا توحید پر چلتی ہے. ایک کا قانون یا ایک قانون ایک خاص سطح کے اوپر پانی خاص ٹیمپریچر کے اوپر جا کے ابلنا شروع بوائل کرنا شروع ہوتا ہے. اتنی سی سطح یعنی وہ بلندی میں اور پستی میں فرق پڑتا ہے. اس خاص سطح کے اوپر جہاں وہ لا ہے کہ 100 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر یہ بوائل کرے گا, اس سطح کے اوپر دنیا کے کسی خطے میں کسی مقام کے اوپر وہ اس سطح کے اوپر پانی رکھ دیجئے, تھرمامیٹر رکھ دیجئے اس کے اندر, وہ ڈگری کے 1000ویں حصے کا بھی فرق نہیں پڑتا. وہ یہاں سے لے کر چاند تک کا تو انہوں نے جولانگاہ دیکھ لی ہے نا کہ کس طرح سے یونیفارمٹی آف لا چل رہی ہے. ان کی نگاہیں بہت دور گئی تھی جنہوں نے اس کو یونیورس کہا تھا, بہت دور گئی تھی. توحید ہے ایک قانون, الہ واحد. فرق یہ ہے کہ وہ اسے الہ السما تو مانتے ہیں, خارجی کائنات میں تو اس چیز کو مانتے ہیں. انسانوں کا بنایا ہوا کوئی قانون نہیں یونیورس کے اندر, وہ مانتے ہی نہیں ہے کہ انسان قانون بنا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ انسان ان قوانین کو ڈسکور کر سکتا ہے, پڑے ہوئے ہیں, ان کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے, ان پردوں کو اٹھا سکتا ہے انسان, انوینٹ نہیں کر سکتا کسی قانون کو, یعنی ایجاد نہیں کر سکتا کسی قانون میں, نیا قانون نہیں بنا سکتا کوئی انسان, ساری دنیا کے انسان مل کے نہیں بنا سکتے. اور غیر متبدل ہیں یہ قانون, تمت مکمل ہیں, لا مبدلہ غیر متبدل ہیں. وہ خدا کے قانون کی وہ پوری ڈیفینیشن جو قرآن نے دی ہے وہ مانتے ہیں اپنے ہاں کے یونیورس کے اندر. ان قوانین میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی, مکمل ہیں, ان میں کسی اضافے کی ضرورت نہیں. فرق کیا ہے؟ قرآن نے کہا یہ ہے, کیا بات ہے عزیزان من قرآن, کہ یہ الہ السما کو تو مانتے ہیں, الہ الارض کو نہیں مانتے. اسی اصول کو انسانوں کی دنیا کے اندر کار فرما نہیں کرتے. کیا بات ہے قرآن کی عزیزان من, الہ کہنے میں سب کچھ آ جاتا تھا, لیکن وہ الہ کے دو حصے کرتا ہے, دو مختلف گوشے بتاتا ہے انسان کے, الہ السما و الہ الارض. 1400 سال پہلے یہ باتیں کہی جا رہی ہیں, جب ان کے تصور, ان کے کیا کسی انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ باہر کی کائنات کے اندر وحدت قانون ہے, تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا. اور یہ دو گوشے کر دینا اس کائنات کے, الہ السما تو بتانا کہ اس تک تو یہ مانیں گے, الہ الارض نہیں یہ مانیں گے. تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ کیا یہ لوگ یؤمنون ببعض الکتاب یؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ ضابطۂ قانون خداوندی کے آدھے حصے کو تو مانتے ہیں, دوسرے حصے کو نہیں مانتے. ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ جو آدھے کو تو مانتے ہیں, بعض بخیشتن نگر جو دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں مانتے. یہ خارجی کائنات کی تحقیق جب بھی ہم کہیں نام لیں, وہ جناب ابو علی سینا اور رازی کی مقرر اور وہ یہ رائے رازی میرا مطلب ہے, وہاں تک ختم ہو جاتا ہے ہمارا, اس کے آگے چلتا ہی نہیں ہے. یہ بس ختم ہو گیا وہاں, جہاں وہاں حکما کو 500-600 سال ہو گئے, اس کے بعد آپ کے ہاں پھر بات ہی نہیں قانون کی. خارجی کائنات آپ کے ہاں ختم ہو گئی, خارجی کائنات ادھر ختم ہو گئی, اور الہ الارض میں آپ کے ہاں کی ساری ملوکیت و شہنشاہیت آ گئی, اور شہنشاہیت ختم ہوئی, جمہوریت آ گئی, تو مغرب کی جمہوریت آ گئی. الہ السما جو ہے اس سے آپ نے اپنے ہاں سوئچ آف کر رکھے 500 سال 600 سال.
جب بھی کسی کو کہو تو آپ کے ہاں وہی 5-7 جو پہلے حکما گنے جاتے ہیں آپ کے ہاں کے سائنٹسٹ وغیرہ ابن مستوی، ان تک ہماری بات چلتی ہے. جب بھی بات ہو کہ صاحب انہوں نے دیکھو مغرب نے کیا کیا ہے، مغرب نے کیا کیا، سب آج کیا ہے نا، ہم نے تو دیکھی ہے نا ابن مستوی کیا گیا تھا، وہ کہہ تو گیا تھا 600 سال بعد، اس کے بعد جناب نے کیا کہا، مستوی کا ہی ریپیٹ کرتے چلے جا رہے ہو. وہ کائنات، وہ سارے کی ساری کائنات جو ہے وہ ہم سے خارج، الہ الارض جہاں ہے وہ انسانوں کی دنیا. اس پہ کبھی غور کیجئے گا کہ قرآن کریم نے یہ جو کہا ہے کہ حکومت صرف خدا کے قوانین کی ہے، یہ توحید ہے. انسانوں کے بنائے ہوئے قانون اگر درمیان میں ساتھ آ جائیں گے تو یہ شرک ہے. تو گویا حکمرانی تھی، یہاں حکومت کا سوال تھا، قوانین کی اطاعت کا سوال تھا، خدا کے قوانین کی اطاعت کا. اسے شرک کہتے تھے. اب یہ قرآن میں واضح طور پہ یہ سب کچھ موجود ہے. تو حیرت ہوتی ہے نا کہ قرآن یہ نہیں کہ یہ کہیں یہ گپت ودیا بن گئی ہو ویدوں کی طرح. وہ وید تو پتہ ہی نہیں کسی کو، وہ زبان سنسکرت ہی ڈیڈ ہو چکی ہوئی ہے. یہ کتاب تو دنیا میں کوئی کتاب اس اصرار و تکرار سے نہیں پڑھی جاتی جتنی یہ کتاب خدا کی پڑھی جاتی، دہرائی جاتی. کروڑوں تو اس کے حافظ ہیں، اس قدر دہرایا جاتا ہے. تو اس قرآن میں یہ آیتیں ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی، میں نے ریفرنسز اس لیے لکھا دیے کہ خود دیکھ لیجئے، دکھا دیجئے کہ قرآن میں یہ موجود ہے. تو ہے نا مقام حیرت کہ پھر اس کے بعد ہوا کیا اس قوم کو کہ وہ دعویٰ کر رہی ہے اپنے توحید پرست ہونے کا، اور عملاً وہ شرک کے اندر مبتلا چلی آ رہی ہے. جو قرآن نے کہا تھا کہ مومن ہوتے ہوئے بھی مشرک ہوتا. ایک تو یہ تھا نا کہ یہ چیزیں نہ ہوتی قوم کے سامنے تو بس ٹھیک ہے جی، بات نہیں سمجھی ہو، یہ سارا کچھ قرآن موجود ہے ان کے سامنے. پھر کیا ہوا ہے یہ؟ اور ہوا وہ ہے جو ذرا سی سازش، اتنی سی، وہ جو میں کہا کرتا ہوں کہ جب کانٹا بدلتی ہے گاڑی تو وہ 2 پٹڑیوں میں 1 انچ کا فرق بھی نہیں ہوتا، بڑا غیر محسوس ہوتا ہے وہ فرق، پتہ ہی نہیں چلتا. اور اس کے بعد جتنی تیزی سے گاڑی چلی جاتی ہے، دلالم بعیدہ قرآن نے کہا تھا، اتنے ہی منزل سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. کیا الفاظ ہیں قرآن کے. جتنا کچھ کہا جائے گا کہ یہ اسلام کی خدمت، تبلیغ اسلام کو پہنچایا جا رہا ہے یہاں وہاں، وہ ساری وہ گاڑی اس پٹری پہ پڑی ہوئی اور تیزی سے چلتی جا رہی ہے. دلالم بعیدہ، جتنی تیز ہوتی ہے اتنی ہی منزل سے بعید ہوتی چلی جا رہی ہے. میں کہہ یہ رہا تھا کہ پھر ہوا کیا، وہ کانٹا کیسے بدلا گیا. بہت بڑی سازش. لفظ تو آپ نے عبادت کا سنا تھا نا، خدا کی عبادت میں شریک نہ کرو. اس نے حکم دیا تھا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. کیا کیا؟ اتنی سی بات. عبادت کا ترجمہ کیا پرستش، معاملہ سارا حل ہو گیا. پرستش صرف خدا کی طرف. اب یہ ہو گئی توحید، اور شرک ہوا بتوں کی پرستش کرنا. اور انہوں نے اطمینان کر لیا کہ ہم بتوں کی پرستش تو کرتے ہی نہیں، تو ہم جرم شرک کے تو مرتکب نہیں ہے، وہ تو ہندو ہے، ہم تو نہیں بتوں کی پرستش. ایک لفظ کے معنی یا اس کا مفہوم یا اس کا ترجمہ، ایک لفظ کا، اور گاڑی دوسری پٹڑی چلی جا رہی ہے پھٹافٹ صدیوں سے. کسی سے کہہ لیجیے، وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ سو معاذ اللہ ہم اور شرک مشرک. تو شرک تو ہوتا ہے بتوں کا پوجنا پرستش کرنا. ہم تو نہیں بتوں کو پوجتے.
وہ ساری آیات جس کے اندر خدا نے حکم ہی احدہ کہا ہوا ہے، وہ اس کے معنی ہو گئے یہ خدا کی پرستش کرنا اس کا حکم تھا، ہم پرستش کر رہے ہیں۔ اب حکومت کسی کی بھی ہو اس سے تو واسطہ نہیں ہے نا، وہاں تو واسطہ تو سب پرستش۔ انگریزی میں قرآن گیا، انہوں نے بھی عیسائیت کی اصطلاح لی، ورشپ اس کا ترجمہ کیا۔ کوئی اٹھا لیجئے ترجمہ، اپنے یہاں اٹھا لیجئے تو پرستش، انگریزی میں آ جائیے تو ورشپ، اینڈ وی ورشپ گاڈ۔ توحید ہو گئی صرف خدا کی پرستش کرنا، شرک ہو گیا بتوں کی پوجا کرنا، اور سارا مسئلہ ہو گیا حل۔ شرک نہیں بخشا جائے گا، بت پرستی نہیں بخشی جائے گی۔ شرک ظلم عظیم ہے، بت پرستی جو ظلم عظیم ہے۔ خدا کے سوا کسی کی پرستش جائز نہیں۔ کہ یہ تو پھر دوہرا دوں وہ 3-4 آیتیں۔ پہلی وہ 12/40 جو تھی، 18/110، پہلے بلکہ 18/26، وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، وہ اپنے حکم میں، حکمرانی میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا۔ یہ 26 تھی نا، اور 110 وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، وہ آ گیا عبادت کا لفظ۔ تو اب یہاں عبادت کے معنی کی یہ پرستش، خدا کی پرستش میں کسی کو شریک نہیں کرتے، اور وہاں جو وہ حکم تھا کہا کہ حکم یہی تھا۔ اب محکومیت، اطاعت، فرما پردیری ساری کی ساری انسانوں کی جاتی۔ ملوکیت تھی تو وہ ایک بادشاہ تھا، ڈکٹیٹرشپ آئی پھر بھی ایک فرد تھا، اس کے بعد جمہوریت آئی پھر بھی انسانوں کے بنائے ہوئے، تو وہ تو کفار کی منزل ہے۔ اپنے ہاں انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین، اس کا نام قوانین فقہ رکھیے، شریعت کے قوانین رکھیے، انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین قیامت تک کے لیے غیر متبدل، خدا کے قوانین کو منسوخ کرنے والے، ان میں اضافہ کرنے والے، ان میں تغیر و تبدل کرنے والے، یہ ہے جس کا نام آپ کے ہاں اسلامی حکومت کہا جائے، شریعت کے حکام کہا جائے، اسلام کی پیروی کہا جائے۔ میں نے کہا ہے کہ اسی لیے اس نے الہ الارض الگ کر کے بتا دیا۔ وہ الہ، جی یہ الہ الارض والسماء کا ریفرنس یہ ہے جی 21 میرے اس سامنے قرآن میں یہ نہیں ہے، میں ابھی عرض کر دوں گا۔ وہ جو ہے نا الہ ہے اثنین، دو الہ مت بناؤ، میں وہ ریفرنس دوں گا، آپ کو دے دوں گا میں، جس کا وہ ڈویلٹی کہتے ہیں کہ ڈوئلزم نہیں ہونی چاہیے۔ وہ دو، اس نے کہا یہ ہے کہ السماء میں اور الہ اور ارض میں اور الہ رکھنا جو ہے یہ ہے ثنویت۔ اسی لیے یہاں بھی اس نے فی السماوات ولا فی الارض، یہاں بھی اس نے اپنی الوہیت یا خدا کی الہیت اب کہی ہے، الوہیت کے تو معنی کچھ اور ہو چکے ہوئے ہیں، وہ تو آ گیا پھر تصوف درمیان میں، وہاں ہاتھی میں عہدہ غائب، بہرحال وہ اور مسئلہ ہے۔ تو الہیت جو ہے خدا کی اقتدار، حکمرانی، اس کے قوانین کی اطاعت، یہ تو گم ہو چکی۔ اس کے باوجود دعویٰ ہمارا جو ہے توحید کا ہی دعویٰ ہے۔ ما لہم فیہما من شرک فیہما، آپ دیکھیے یہی بات وہ تو واضح ہو جاتی ہے، اس نے سماوات اور ارض الگ الگ کیوں کہے ہیں، حالانکہ ارض تو اس میں آ جاتی ہے، اگر کائنات صرف کہنا ہو تو کائنات کے اندر ارض تو خود آ جاتی ہے۔ فیہما کیوں کہا، ان دونوں میں وہ یہ چیز ہے۔ قرآن عزیزان مان، آج کا دور بھی سامنے تھا، سائنس کا دور بھی سامنے تھا،
کہ الہ السما تو یہ مانیں گے یہ. اس نے فیہما کہا کہ دونوں کے اندر خدا کی حکومت، خدا کے قانون کی حکمرانی ماننی ہوگی. یہ توحید ہوگی. صرف سما کے اندر مان لینے سے نہیں بات. اور یہاں تو بات آگے بھی جاتی ہے. انسانی دنیا کے اندر بھی اگر آپ یہ کہیں گے اور وہ خارجی کائنات جو ہیں فطرت کی قوتیں وہ اسی طرح سے ان سے آپ اغماض برتیں گے، تغافل برتیں گے، تو یہ بھی توحید نہیں ہوگی. توحید تو سما اور ارض دونوں میں خدا کی حکمرانی کا تسلیم کرنا. پہلی آیت تھی جو میں نے ابھی پیش کی آپ سے، لیکن آپ متفق ہوں گے اس سے کہ جب تک یہ نقطہ نہ سمجھ لیا جائے اسلام یا دین کی کوئی بات سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی. وہ تو اسی محور کے گرد گھومتا ہے جسے خدا کی حکومت، حکمرانی، اسلامی حکومت، خلافت راشدہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت، اس کے اندر خدا کے ان قوانین کو نافذ کرنا کام تھا. حکومت ان کے نفاذ کے طور طریقے وضع کیے جاتا ہے، کس طریق سے نافذ کیا جائے. یوں ہی نچلی درجے کے اوپر سمجھنے کے لیے مثال قانون تو یہ ہے کہ کیپ ٹو دی لیفٹ، بائیں طرف کرو. اس قانون کے اوپر عمل درآمد کس طرح سے کرایا جائے یہ طریقے بدلتے رہیں گے. کبھی صرف ٹریفک کا انسپیکٹر ہی ہوتا تھا، کبھی وہ سگنل والی بات بھی اس درمیان میں آ گئی ہے جب الیکٹریسٹی آ گئی. تو یہ بدلتے رہیں گے. قانون اپنے مقام پہ رہے گا. میں نے جو ہی مثال کی ہے یعنی یہ تو انسانوں کا قانون ہے. یا یہ کہ عدل کرو، قانون خداوندی کے مطابق فیصلے کرو. قرآن کی روح سے عزیزان من عدل کے یہ معنی ہیں، صرف خدا کی کتاب کے مطابق فیصلے کرنے کو عدل کہا جاتا ہے، ہر قانون کے مطابق فیصلے کرنے کو نہیں. یعدلون بہی اس نے کہا تھا. اسی لیے تو یہ تو ہے خدا کا ابدی قانون، عدل اس کو کہتے ہیں. اب ان قوانین کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے نظام عدل جو ہے اس وہ بدلا جا سکتا ہے، اس میں اضافے ہو سکتے ہیں اپنے حالات کے مطابق. کسی زمانے میں کچھ اور تھا، آج میں کچھ اور ہے. اتنی اس کے متعلق جتنی چیزیں یہ آپ دیکھتے ہیں عدل کے ضمن کے اندر، یہ اس خدا کے ایک حکم کو نافذ کرنے کے طور طریقے ہیں، پروسیجر ہے. اسلامی حکومت صرف یہ کر سکتی ہے، انسان انسانوں کے لیے قانون نہیں بنا سکتا. وہ صرف خدا کا قانون ہے جو کرے گا، اور اس کا قانون اس کی کتاب کے اندر مکمل ہے، غیر متبدل ہے، محفوظ ہے. بات آگے درمیان میں خدا نے یہ کہا ہوا ہے کہ اطاعت یا حکمرانی قبول کرو خدا کی. وہ خدا حی لا یموت، جو زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آ سکتی. خدا اگر زندہ ہے ہمارا اس کے ساتھ یوں تعلق کوئی نہیں، زندہ رہے. معاذ اللہ کہا جائے کہ وہ زندہ ہمیشہ نہیں رہ سکتا، مر گیا، ٹھیک ہے. آج بھی ہمارے لیے اس کا زندہ رہنا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے جو اس کے مر جانے کے بعد وہ کمی ہو جائے گی. وہ زندہ کس طرح سے ہے؟ خدا کا اور ہمارا تعلق عزیزان من صرف اس کی کتاب کے ذریعے، اور اس کی کتاب جب مکمل ہے، غیر متبدل ہے، محفوظ ہے، تو وہ زندہ اور پائندہ ہے، کبھی نہیں مر سکتی. اس لیے ہمارا خدا ہمیشہ زندہ رہے گا. اس کی کتاب کو الگ رکھ لیجئے، خدا کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے ہمارے لیے. پھر وہ پرستش کرنے والا خدا رہ جاتا ہے جو آپ کے ذہن میں ہے. صرف خدا کی موجودگی یہ ہے کہ اس کی کتاب کے مطابق حکمرانی قائم کی جائے. وہ لاجمود اس طرح سے ہے کہ یہ کتاب قیامت تک کے لیے زندہ اور پائندہ ہے. یہ ہے توحید. ڈسکشنز ہمارے ہاں یہ ہوتی ہیں کہ جمہوریت کس انداز کی چاہیے، الیکشن کس طرح سے ہونے چاہیے، نظام پارلیمان ہو یا پریزیڈینشل سسٹم ہو، چلے آ رہے ہیں. یہ سوالات ہی کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ اگر انسانوں ہی کے
قوانین کو نافذ کرنے کے یہ طور طریقے آپ ڈسکس کر رہے ہیں، تو دان کا ذکر کیا، یہاں ساری ہی غائب ہے غریباں سے، وہ بنیاد ہی آپ کے یہاں شرک کی ہے۔ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ قانون بنانے والا ادارہ جو ہے وہ پارلیمانی نظام کا ہونا چاہیے یا پریزیڈینشل کا؟ وہ قرآن تو انسانوں کو حق ہی نہیں دیتا قانون بنانے۔ بات تو یہ طے کیجئے کہ قرآن کے اصول اور اقدار اور احکام یہ ہیں جن کو وہ حدود کہتا ہے، ان قوانین و اقدار کو نافذ کرنے کے لیے کیا طریقے اختیار کیے جائیں، یہ ہے ساری بات طے کرنے کی عزیزان مان۔ اس نے کہا یہ ہے کہ خدا کے سوا کسی اور کو قانون سازی کا حق دینا تو ایک طرف رہا، وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ۔ اب یہاں سے پھر ایک اور چیز آئی، شفاعت ہے۔ شرک سے بھی زیادہ ہے، شرک کا تعلق تو پھر بھی اسی دنیا سے تھا۔ شفاعت کا غلط مفہوم، سفارش کر کے مجرم کو چھڑا لینا، یہ ہوا ہے قیامت میں جا کے۔ یہ بات متعدد بار درس میں آتی تھی، بے شمار اس قسم کی روایات آ گئی۔ قیامت کا دہاڑا، حشر کا میدان، مجرم آئیں گے، خدا کی عدالت وہاں ہوگی، میزان ہوگی کھڑی، تمام پیش ہوں گے، فیصلہ ہو جائے گا، یہ جہنم میں جانے والے، یہ جنت میں جانے والے، وہ جہنم میں جانے والے جہنم میں بھیج دیے جائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر وہ چیز جو آ رہی ہے روایات میں کہ اللہ تعالیٰ اب اس کے بعد نپٹا کے عدالت کو کیسے سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، جا رہے ہوں گے، پیچھے دیکھیں گے نگاہ باز گشتے تو اس میدان میں ایک شخص سجدے میں پڑا ہوا ہوگا، تو مڑ کے دیکھیں گے کہ بھئی پتہ لوگ کون ہے، یہ کون رہ گیا، معلوم کیا جائے گا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آپ اس طرح یہاں کیوں ہیں، معاملہ تو سارا ہو گیا ختم۔ کہنے لگے ختم کیسے ہو گیا، میرے امتی تو جہنم میں بھیج دیے تم نے، میں کیسے جنت میں جا سکتا ہوں؟ عزیزان من، یہ آپ کی جو اصل الکتب ہے احادیث کی صحیح ترین کتابیں، یہ ان کے اندر کی ہے۔ تو اس کے بعد یہ کیا مانتے تھے، یہ میری امت کو جنت میں رہ جائے تو جب ہے، وہ لمبے چوڑی ہے یہ حدیثیں ساری۔ تو ٹھیک ہے، پہلے اتنے نکالے جائیں گے، پھر اتنے نکالے جائیں گے، پھر اتنے نکالے جائیں گے، اور اس طرح سے آپ کی سفارش سے وہ مجرم جن کا جرم ثابت ہو گیا، سزا ان کو دی گئی، ان کو بھیج دیا جیل خانے میں، وہاں سے سارے نکال کے جنت میں لے جائیں گے۔ یہ شفاعت محمد، اس کا انکار کرنے والا آپ نے دیکھا ہوگا گالی ہے ہمارے ہاں۔ اللہ کرے کہ خدا کی رحمت، رسول کی شفاعت تمہیں نصیب نہ ہو، معاملہ ختم، یہ جو جتنے جی چاہے جو یہاں قانون سازی کا حق ہے، خود انسانوں کو ایسے قانون بنا دو کہ اس قسم کے لوگ اس میں آئیں ہی نہیں، قانون بدل دو، آپ ہی تو بنانے ہیں۔ اگلی بات یہ رہ گئی تھی کہ صاحب یہاں بدلے بھی گئے، معاف بھی ہو گئے، تو آگے جا کے تو پکڑے جاؤ گے، ٹھیک ہے جی پکڑے ہی جائیں گے نا، سزا ملنے کے بعد چھڑانے والے تو موجود ہوں گے، اور چھڑانے والوں میں تو آپ کو یاد ہوگا، میں سنایا کرتا ہوں بچپن میں یہی کچھ سب کچھ پڑھا۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے، حضور سے نیچے بھی جو ہیں منشی متصدیوں تک بھی تو سفارش چلتی ہے، ایسے بھی تو ریڈر ہوتے ہیں حاکم کے مزاج کو پہچاننے والے، ان کی سفارش بھی بہت کام دیتی ہے۔ کہ پیر صاحب کملی اپنی اوڑے ہوئے کرے جا رہے ہوں گے، وہ تو جائیں گے ہی، وہ ولی اللہ ہے، مکرم ہے خدا کے، وہ گیٹ کیپر ان کو تو پوچھے گا ہی نہیں، رضوان جو ہے تو وہ اندر چلے جائیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں گے اندر جھانک کر وہ کتنے ہی مجرم ہوں گے جو جنت میں پھر رہے ہوں گے، وہ پوچھا جائے گا اس سے ٹکٹ کلیکٹر کے کہ انہوں نے ود آؤٹ تو اندر کتنا آن دیتا ہے، انہوں نے وہ کہیں گے جی میں نے تو کسی ایک کو بھی نہیں اندر جانے دی بغیر اس کے۔ کیا ہوا، اب اس کی جو پھڑو پھڑی شروع ہوئی تو حضرت صاحب کو ٹائم آ گیا کہ یہ بے گناہ نہ مارا جائے، ان کا یہ اس کا بات نہیں ہے۔ حضرت نے جو کملی اوڑی ہوئی تھی نا،
کملی کے ایک ایک تار کے ساتھ ان کے مریدوں کی روحیں چمٹی ہوئی تھی. کملی لے کے اندر گئے چاڑیا جی میں جواں جھاڑیاں جانیاں تھا وہ سارے کے سارے مرید جنرل. کیا پوچھتے ہیں عزیزان من کہاں ہیں ہم لوگ؟ اس سے انکار کیجئے تو ارباب شریعت کی روح سے کہ یہ شفاعت کا منکر وہ وہاں مرتا. اس سے انکار کیجئے تو یہ طریقت کی روح سے صاحب یہ دیکھ لیجیے اگر صاحب کی تقرب بارگاہ خداوندی کا انکار. ایک خدا کی کتاب کو چھوڑ دینے کے بعد عزیزان من کتنے بڑے بڑے شرک ہیں جن کے اندر مبتلا ایک توحید کو چھوڑ دینے کے بعد. ضلالم بعیدہ قرآن نے کہا اور بہت دور جا پڑو گے منزل سے بچے سے. ولا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له. اب یہاں وہ آگیا کے ساتھ دیکھ لیجئے کہ شفاعت تو نہیں ہے الا لمن اذن له ہے. جس کو خدا اجازت دے گا وہ تو شفاعت کر سکے گا. شفاعت کا ترجمہ کیا سفارش. سفارش پہ اعتراض جب پڑا تو کہا خدا نے کہا جس کو خدا اجازت دے دے گا. تو ان کو تو اجازت ملی ہوئی ہوگی تو خدا کی اجازت سے سفارش. خود میں نے کہا تھا کہ وہ تو ہوتا ہی ہے نا براہ راست اوپر کا افسر رشوت یا سفارش نہیں مانتا. وہ نیچے سے کوئی ہوتا ہے نا اس کے ساتھ اس کی ساز باز ہوتی ہے اس کی سفارش وہ مان لیتا ہے جس کو اس نے اجازت دے رکھی ہوتی ہے. تو یہی معاملہ وہ یہاں کر رہے ہیں. سفارش اور خدا نے بعض کو ان میں سے اجازت دے رکھی ہوگی. خدا اجازت دے رکھی ہوگی سفارش کرنے. یہ شفاعت کے معنی سفارش ہیں ہی غلط. عزیزان من خدا کے قانون مکافات میں وہ سفارش کے یہاں اگر آپ کوئی نام دینا کہ صاحب اس افسر کا کیا کہنے تھا وہاں اس کے یہاں تو سب سفارش چلتی. یعنی بدترین قسم کی یہ چیز ہے جو کسی افسر یا حاکم کے متعلق یا کوئی عدل کرنے والے جج کے متعلق کہی جائے کہ وہاں تو سفارش چلتی ہے. یہاں تو یہ چیز ہے لیکن خدا کے متعلق بڑے فخر سے کہا جاتا ہے وہ سفارش قبول کرتا ہے حضور سفارش کرنے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو سمجھایا ہے نا قانون مکافات کا فیصلہ سمجھانے کی ایک محسوس شکل ہے. عدالت کی اس نے یہ بتائی. سارے قرآن میں یہ انداز ہے. عدالت ہے کرسی عدالت کے اوپر حاکم بیٹھا ہے جیسے اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں. وہ مجرم کو لایا جاتا ہے عدالت میں وہ کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے. اس کے بعد اس کے ساتھ کھڑے ہونے والا شاہد یا شہادت والا جو ہے گواہی دینے والا جو یعنی ویسے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ باتیں سمجھانے کے لیے ہے ورنہ خدا کے قانون مکافات اور اعمال نامے کی تو بات ہی کچھ اور ہے. وہ تو ہاتھ مجرم کے گلے میں لٹکا ہوا ہوتا ہے. تو اس نے سمجھایا یہ ہے کہ وہاں یہ چیز ہوگی اور وہاں پھر شاہد بھی بلائے جائیں گے آواز دے کر. شہادت دینے والا وہ مجرم کے ساتھ کھڑا ہو جانے والا. یہ ہے اس لفظ کے معنی ساتھ کھڑے ہو کر شہادت. اس کے لیے ضروری اس کے لیے یہ ہے کہ ہر شخص عدالت کے دروازے پہ چیک اٹھا کے اندر نہیں جا سکتا کہ جی میں آیا ہوں گواہی دینے کے لیے. مان آدے نہ اور رحمان حاکم مجاز جس کو اجازت دیتا ہے یا قانون کی روح سے جس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ شہادت دے صرف وہی اندر جا سکتا ہے. عزیزان مان یہاں بھی دیکھیے 34/23 اس طرح سے قرآن ہر بات واضح کرتا چلا جاتا ہے. قرآن کریم میں یہ ہے کہ شفاعت کے لیے آئے من شاہد بالحق. میں نے عرض کیا ہے کہ حوالہ دوسری جگہ دے. من شاہد بالحق جو آئے اور آ کے سچی شہادت دے اس کا نام شفاعت. یہ شخص ہے جو مجرم کے ساتھ کٹہرے میں آ کے کھڑا ہو خدا کے حکم اجازت سے قانون کے مطابق وہ شاہدہ بلا اور سچی شہادت دے. تو قرآن نے تو خود شفاعت کے معنی شہادت خود بتا دیا ہے. شہادت دینے والی بات یہ شہادت جو ہے یہ ٹھیک ہے اس کا ساتھی اس کا رفیق وہ بھی دے گا. اور قرآن کریم میں یہ ہے کہ بحیث مجموعی ہم رسولوں سے پوچھیں گے کہ تم نے ہمارا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا شہادت دو. یہ جو شاہدن ہے نا قرآن رسولوں کے متعلق شہادت دو کہ تم نے ہمارا پیغام پہنچا دیا گا اور وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے پہنچا دیا تھا.
ہم پوچھیں گے کہ انہوں نے پھر کیا جواب دیا تھا. یہ بھی شہادت ہے، اس امر کی شہادت کہ ہم نے پہنچا دیا تھا پیغام تمہارا. تو قرآن کریم نے شفاعت کے لیے شاہدہ بالحق خود کہا. اس کے معنی سچی شہادت دینا، گواہی دینا، سفارش کرنا نہیں ہے عزیزان. وہ تو سارا تصور ہی مکافاتی عمل کا ختم کر دیتا ہے. عدل کا تصور ختم ہو جاتا ہے. لا تنفع الشفاعہ، گواہ بھی از خود آ کے گواہی نہیں ہوں دے گا. اسے بھی خدا کے قانون قاعدے اس کی اجازت کے ساتھ ہی گواہی دینی ہوگی جیسا کہا جائے. اجتماعی زندگی کے اندر جتنے رفیق ساتھ کسی کے ہوتے ہیں وہ بھی شاہد کی صورت اختیار کر لیتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ تھے، ہم نے خود دیکھا کہ وہاں یہ چیز ہو رہی. تو بہرحال کوئی بھی ہو، اس کے معنی شہادت اور گواہی دینے کے، سفارش کرنے کے نہیں. حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر. کہا کہ یہ جو ہے عدالت میں کھڑے ہونا، مقدمے میں مبتلا ہونا، عدل کے لیے یہ سارا کچھ انتظام ہونا، یہ چیز بڑی گھبراہٹ کا باعث ہوتی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے. پتہ نہیں کیا فیصلہ ہو، کیا حکم ہو. کہا کہ جب یہ پریشانی دور ہو جائے گی، اس طرح سے وہ سچی شہادت آ جائے گی، ان کے خلاف یہ بری الذمہ ہو جائیں گے، یہ سب کچھ ہوں گے، تو پھر وہ آپس میں یہ کہیں گے کہ یہ کیا بات کی تھی خدا نے. وہ کہیں گے کہ خدا نے کیا بات، الحق، وہ سچی بات جو تھی، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. اور اس کے بعد کہیں اور سپریم کورٹ نہیں ہے کہ جہاں اس کے خلاف اپیل ہو سکے. یہ فائنل کورٹ ہے، اس کے بعد اب جو فیصلہ ہوا ہے اپیل نہیں ہو سکتی. تو عزیزان من، ایک چیز تو پہلے آئی تھی، حکمرانی خدا کی، حکومت، محکومی خدا کی. اور اگلی چیز یہ ہے کہ محتاجی بھی صرف خدا کی. کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا محتاج ہو جائے تو وہ بھی شرک ہے، توحید نہیں ہے. قل من یرزقکم من السماوات والارض، پوچھو ان سے، خارجی کائنات کے اندر ہو یا خود زمین کے اندر یا تمہاری اپنی دنیا کے اندر، سامان رزق کون دیتا ہے؟ کیا ایمان ہے تمہارا؟ کون دیتا ہے؟ کیا نظام ہونا چاہیے؟ قل اللہ، کہو صرف خدا دے. کس نہ گردد در جہاں محتاج کس، نقطۂ شرع مبین این است و بس. کس دریں جا حاکم و محکوم، عبد و مولا سائل و محروم نے. یہ جنت جو خدا کے نظام کی یہاں قائم ہوتی ہے، یہی نہیں کہ اس میں کوئی انسان حاکم یا دوسرا محکوم نہیں ہوتا، وہاں حاکم اور محکوم انسان ہوتے ہی نہیں. اور کہیں وہ یہ چیز بھی نہیں ہوتی کہ کوئی انسان روٹی کے لیے کسی دوسرے انسان کا محتاج ہو جائے. یہ بھی شرک نہیں. یرزقکم من السماوات قل اللہ. اور اس کے بعد چیلنج دیا گیا، وَإِنَّا او ایاکم لعلی ہدی او فی ضلال مبین. کہا کہ بتاؤ، یہ ایمان رکھنے والے، یہ نسب العین حیات رکھنے والے کہ کوئی انسان کسی انسان کا محکوم نہیں ہوگا، کوئی انسان کسی انسان دوسرے کا محتاج نہیں ہوگا، یہ بات جو ہے یہ ہے سچی صحیح راستے پہ لے جانے والی، یا تمہارا نظام کہ جس میں ایک فرد دوسرے فرد کا محکوم بھی ہوتا ہے، محتاج بھی ہوتا ہے؟ بتاؤ دونوں میں سے کون سچا ہے؟ کفر و اسلام کا تو یہ فیصلہ یہاں ہو جاتا ہے. کہا اس کے باوجود اگر تم اس طرح سے نہیں مانتے، ٹھیک ہے ہم جھگڑتے نہیں ہیں، کہنے نا پنجابی جیسی تو تہاڈی قبر کی پینا ہے گا. قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون. تم اگر اسے نہیں مانتے، ٹھیک، اجرم، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ بہت بڑا جرم کیا جا رہا ہے جو ہم کہتے ہیں کہ انسانوں کی حکومت نہیں، انسان ان داتا نہیں ہو سکتا، تو ٹھیک ہے جرم ہے اگر یہ، تو اس جرم کی سزا ہم بھگتیں گے. تم اپنی روش پہ قائم رہو، اس کا نتیجہ تم بھگتو گے، ہم تو نہیں بھگتے ہیں. بھگت رہے.
قل یجمع بیننا و بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق وہو الفتاح العلیم. ایک روش تو یہ ہے کہ ہم تمہارے معاملے میں دخل نہیں دیتے، تم ہمارے معاملے میں دخل نہیں دیتے. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل. تم اپنی جگہ اپنے پروگرام پہ عمل کرتے جاؤ، ہم اپنے پروگرام پہ عمل کرتے جاؤ. سوف یعلمون، نتائج خود بتا دیں گے کہ کون سچ کرتا. لیکن اگر تم باہمی اس سمجھوتے کے باوجود ہمارے راستے میں مزاحم ہوگے، رکاوٹیں پیدا کرو گے، مخالفت کرو گے، تصادم ہوگا، اسے نہیں برداشت کیا جا سکتا، اس کا ہم مقابلہ کریں گے. اور اس کے بعد تم نے دیکھ لینا پھر کہ کامیابی اور فتح کس کو حاصل ہوتی. والفتاح العلیم، اس کے قانون و نظام کے مطابق فتح ہوتی ہے، وہی ہے فتح. کیا سیگا یہاں استعمال کیا، فتح. اور العلیم ہے، دھاندلی کے اوپر نہیں وہ فیصلے کیا کرتا، علم کی بنا پہ فیصلہ کیا کرتا، اسے معلوم ہے کہ حق پر کون ہے. قل ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء کلا، کہا کہ ذرا دکھاؤ تو صحیح مجھے وہ لوگ. حکومت کا تو تم کہتے ہو کہ یہ حکم چلاتے ہیں اور دوسرے مانتے ہیں، بتاؤ تو صحیح کہ خدا کے ذرائع رزق کو چھوڑنے کے بعد کون ہے جو تمہیں رزق کا ذریعہ بن سکتا ہے. آسمان سے بارش کون برساتا ہے، زمین سے اناج کون اگاتا ہے. خدا کا قانون یہ کچھ کرتا ہے یا تمہارا کوئی قانون ایسا کچھ کرتا ہے. ارون، لاؤ دکھاؤ تو صحیح مجھے. جب میں نے جیسا عرض کیا تھا کہ اس کا قانون تو اگر یہ سمندر سے یہ ڈسٹلڈ واٹر جو ہے وہ کرنوں کے ذریعے اوپر اٹھا کے بارشیں نہ برسائے، ساری دنیا 4 دن کے اندر اندر تڑپ کے مر جائے، نہ پینے کو پانی نہ کھانے کو روٹی. اس کے نظام کی ایک شک میں نے عرض کیا، ایک گھونٹ پانی کا نہیں پی سکتے سمندر کا. اور ذرا ڈسٹل کر کے اتنا بڑا انتظام تو کرو آب رسانی کا کہ ساری دنیا میں وہ ڈسٹلڈ واٹر کی بارشیں برساتا چلا جاتا ہے، اور ایک پیسہ تمہارا خرچ نہیں ہوتا اس کے اوپر. ارے لاؤ اس کو جو دعویٰ کرتا ہے کہ ہم انسانوں کا رزق دیتے ہیں، لاؤ اس کو، ہم ذرا پوچھیں اس کو. تمہارے اقتدار کی بات ہے کہ رزق پیدا کر سکو. رزق کی تقسیم تمہارے ہاتھ میں آئی تو تم نے اپنی مرضی کے مطابق تقسیم کی. رزق پیدا تو نہیں تم کرتا، کلا قطعاً نہیں کر سکتے. بل هو العزیز الحکیم، وہی ہے کہ جو صاحب قدرت ہے. قدرت اور غلبہ اس کا دھاندلی کا، استبداد کا نہیں ہے، حکمت پر مبنی. اور یہ جو چیز میں نے کہی ابھی کہ ساری کائنات کے اوپر یہ نظام ہے. خدا تمام کائنات کا خدا ہے، رب العالمین. اس کا یہ نظام، اس کا ضابطہ قوانین، یہ جو بتایا گیا ہے قرآن میں، قرآن کو ذکر للعالمین کہا گیا تمام انسانوں. یعنی یہ جو توحید ہے، جس طرح سے کہ آؤٹر یونیورسٹی میں یونیفارمٹی آف لا ہے، ایک ہی قانون ساری کائنات کی، ایک کا قانون. قرآن کا عزیزان من منتہا یہ ہے، آخری نصب العین اس کا یہ ہے کہ تمام نوع انسانی ایک ضابطۂ خداوندی کے تابع ہے. نہ کوئی انسان کسی انسان کا محکوم رہے، نہ کوئی انسان کسی انسان کا محتاج رہے. یہ ہے منتہا. اور اس نے کہا ہے کہ یہ غالب آ کر رہے گا یہ نظام. انسان کو ٹھوکریں کھانے دو، آئے گا یہ، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. تو جب یہ وحدانیت تھی اس کی، جیسی سما میں تھی اسی طرح سے ارض کے اندر بھی اس کا قانون اس طرح سے تھا، تو کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. عالمگیر انسانیت کا تقاضا یہ تھا کہ اس قانون کا پہنچانے والا بھی تمام انسانوں کے لیے رسول ہے. یہ ختم رسالت ہوئی اسی طرح سے ہے. پہلے جتنے بھی رسول آتے رہے مقامی ہوتے تھے، قومی ہوتے تھے، نسلی ہوتے تھے،
اس لیے کہ اس زمانے میں انسانوں کے ابھی رہنے سہنے کا طریقہ یہ تھا، مینز آف کمیونیکیشن بھی نہیں تھی، مقامی ہوتی۔ یہاں پہنچنے کے بعد جب دیکھا کہ اب انسانیت میں باہمی ربط و روابط کے تمام ذرائع وسائل عام ہوتے چلے جائیں گے، انسانیت کو ایک برادری کی طرح رہنا ہوگا۔ کان الناس امۃ واحدۃ، پوری انسانیت کو ایک امت بنانا ہے۔ اس کے لیے کہا کہ اے رسول، ہم نے تمہیں تمام نوع انسانی کے لیے رسول بنا دیا، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، غلط نظام کی تباہ کاریوں کے متعلق وارن کرنے والا، صحیح نظام کی خوشگواریوں کی بشارتیں دینے والا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، مشکل یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت ابھی تک اسی میں ہے کہ وہ اس حقیقت کو نہیں جانتی کہ تو پوری کی پوری انسانیت ایک امت واحدہ ہے۔ یہ کرۂ ارض پہ لکیریں ڈال کے انسانوں کو جو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے تم نے، قیامت ہے کہ انسان نوع انسان کا شکاری ہے۔ یہ تمہاری لکیریں ڈالی ہوئی ہیں صفحہ ارض پہ، خدا کی نہیں۔ پوری انسانیت کی وحدت، خدا کی توحید، اس کے قوانین کی توحید، قانون کے لانے والے رسول کی توحید، یہ ہے جو نظام ہے عزیزان من۔ اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تم جو کہتے ہو کہ اگر ہم مزاحمت کریں گے، تصادم کریں گے، تو پھر فیصلہ میدان جنگ میں ہوگا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو وہ کہتے تھے کہ بتاؤ یہ کب ہوگا اگر سچے ہو اس چیز کے لیے۔ تو ہر ظلم کرنے والا یہ کہتا ہے کہاں تمہارا خدا، لاؤ نا اس کو ذرا، بتائے وہ آگے کر کے۔ یا مظلوم یہ کہتا ہے کہ اتنا عرصہ ظلم سہتے سہتے ہو گیا، کب یہ بات ہوگی؟ متیٰ قُل لَكُم مِّیعَادُ یَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، کہا یہ جو مہلت کی گھڑیاں تمہیں ملی ہوئی ہیں، اس کی ناشکری تم کرتے ہو اور جلدی مچاتے ہو کم وقت۔ کون سا عید کا چاند دیکھنا ہے تم نے جو جلدی مچا رہے ہو کہ 29 نظر آ جانا چاہیے رہے گا؟ تو یہ تو تمہارے لیے تباہی ہے، تباہی کو بلا بلا کے گھر اپنا دکھاتے ہو۔ غنیمت ہے، شکر کرو، کچھ مہلت کا وقفہ ملا ہوا ہے، بچ جاؤ اس سے، ورنہ جب وہ خدا کے قانون کے مطابق انقلاب آئے گا تو پھر تو ایک ثانیہ کی بھی تاخیر نہیں ہوگی، نہ وہ قبل از وقت آ جائے۔ ہاں بات ذرا عزیزان من میں دیکھا، آیات جو ہیں وہ بات لمبی شروع ہوتی، شروع کی تو فوراً ہی وقت ختم ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آئندہ 10 پہ ہی اٹھا رکھنا چاہیے۔ ہم سورہ السبا کی آیت 30 تک آ گئے ہیں، 31 سے آئندہ درس میں لیں گے، اور وہ موضوع بڑا لمبا بھی ہے اور تفصیل بھی چاہتا ہے، اس کو ایک ہی نشست میں ہم ختم کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔